پیر کامل از حمیرہ احمد۔ فلومینا فرانسس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بک پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظر ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا فرانسس کے لیے یہ ایک بہت مانوس سا سین تھا۔ پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھہریں۔ 25 اسٹوڈنٹس میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے MCQs پر مبنی آبجیکٹو پیپر تھمایا۔ 30 منٹ کے بعد اسے وہ پیپر ان سے لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانسس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا فرانسس کے لیے بھی یہ نیا سین نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھی۔ 30 منٹ میں حل کیا جانے والا وہ پیپر 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں دیکھ چکا ہوں، اور اگر اسے ایک بار پھر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپرز لے جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر بازو سینے پر لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ تسلیم کرتی تھیں کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے تمہیں دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم، اگر یہ پیپر میں 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں تم یہ پیپر 10 منٹ میں ہی کرو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا فرانسس نے ایک نظر اس کے پیپر کی صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے اماماں؟ تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں لینی تھی مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اسی کے لیے خریدا ہے۔ کریئر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دے بھیجوں گی۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمیٰ کو لگا جیسے وہ یکدم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی، کیا یہ بات گھبرانے والی تھی؟ 3 سال پہلے امامہ کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو۔ وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں اور ہاشم ان سے زیادہ، مگر پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھی امامہ اسجد کو پیار کرتی ہیں، اور صرف وہی نہیں، اسجد کو کوئی بھی پسند کر سکتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش تھیں۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے ایسے نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھی، ایک بیٹی کی بھی وہ شادی کر چکی تھی، جبکہ 2 بیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔
سلمہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اسی پر مذکور رہتیں۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا، جو بھی کام اس کے ذمے لگاؤ بس بھول ہی جاؤ۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل گئیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی۔ نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکل پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھے۔ ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے اور وہاں وہ مختلف لڑکوں پر آوازیں کستے رہے تھے۔ اپنی بائکس پر سوار اب مختلف چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:15 پر وہ جم خانے کے باہر موجود تھے جہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈز موجود تھے کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانے کے ممبر تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:25 ہو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جاتی اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے ایک مظاہرے کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھیں اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آئے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں اور ٹھیک 12 بجے لائٹس یکدم دوبارہ آن کر دی گئیں۔ اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے کہکوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ چند سیکنڈز پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کی کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری قوت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ سکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ سکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔